الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فلينتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو احادیث مبارکہ کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت. جیسا کہ آپ اور ہم سب کے علم میں ہے، ہمارے ہاں بلکہ پورے پاکستان کے جو کینٹ کے علاقے ہیں ان میں بلدیاتی الیکشن ہو رہی ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں میں سوال پوچھتے رہے ووٹ کے حوالے سے کہ ووٹ کس شخص کو دی جائے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کا جمعہ یہ ایک انتہائی اہم اور دینی اور قومی فریضہ ہے، تو اس کو جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے تاکہ ہر آدمی کے لیے خود آسانی ہو کہ وہ جس شخص کو ووٹ دے رہا ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا یہ میری ووٹ کا آدمی مستحق ہے یا نہیں. یاد رکھیے گا، یہ ووٹ قوم کی امانت ہے. امانت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، امانت اس چیز کا نام ہے کسی شخص نے کسی آدمی کو پیسے دے دیے یا کوئی سامان اس کے پاس رکھ دیا کہ یہ میری چیز ہے، اتنے عرصے کے بعد مجھے واپس دے دینا. یہ تو ایک مشہور چیز ہے، اور وہ اس کو امین سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے اس کو اپنی چیز دیتا ہے تاکہ یہ میری چیز کی صحیح حفاظت کرے گا. جس طریقے پر
اس چیز کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرنا، وہ آدمی امانت کے اندر خیانت کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر امانت، یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور یہ قوم کی امانت ہے۔ اس ووٹ کی امانت کو اس سے سمجھیں، اس کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، قومی مفاد کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پوری قوم کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں کہ ہم اس شخص کے سپورٹر بن جاتے ہیں جو الیکشن کے دوران، الیکشن سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گلی کوچے محلوں میں آ کر بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاں سے غربت کا بھی خاتمہ کر دیں گے، ہم آپ کے ہاں سے یہ جو آپ کی اکھڑی ہوئی سڑک ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے، ہم آپ کو نوکریاں بھی دلوائیں گے، ہم آپ کے فلاں 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 کام سارے کے سارے اے سے لے کر زیڈ تک سارے مکمل کر دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ کتنی پیاری اس نے گفتگو کی ہے، یہ آدمی ہمارے حق میں ہمیشہ بہت بہتر رہے گا، چلو اس شخص کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو شخص الیکشن سے پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، یہ الیکشن سے پہلے جب الیکشن کی کہیں پہ جھلک بھی محسوس نہیں تھی، کیا یہ کسی غریب کے گھر میں آ کر اس کے بچے کی تیمارداری کے لیے بھی آیا ہے؟ سڑکیں بنانے تو بعد کی بات ہے، کبھی اس نے کسی غریب کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا کیا ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، میں اس کو اپنی جیب سے 2 روپے دے دوں، یہ مہنگائی کا زمانہ ہے، چلو میں اس کے بچوں کی کچھ تھوڑی سی مدد کر لوں؟ یہ صرف اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ لوگ اس طرف ہیں، ہم بھی ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم اس طرح یاد رکھ لو، یہ قوم کی امانت، یہ دین کی امانت ہے۔ یہ ووٹ ایک عام چیز نہیں ہے، یہ کاغذ کی پرچی نہیں ہے، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ووٹ میری اور آپ کی ووٹ فیصلہ کن چیز ہے، یہ میری اور آپ کی ووٹ فیصلہ کرنے والی ووٹ ہے۔ یہ اگر اس طرف چلی گئی تو یہ جیت جائے گا، اس طرف گئی تو وہ جیت جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من دل علی خیر کفاعلہ، جو آدمی کسی آدمی کے اچھے کام کی طرف رہنمائی کرے گا، جس آدمی نے کسی آدمی کے اچھے کام کی طرف رہنمائی کی اور اس آدمی نے وہ اچھا کام کیا، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس آدمی نے اس کام کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص نے کسی آدمی کی غلط کام کی طرف رہنمائی کی اور جانتا بھی ہے یہ کام غلط ہے، اور پھر وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے جس کی طرف اس نے اس کی رہنمائی کی، اس آدمی کی، جتنا گناہ اس غلط کام کرنے والے کو ہے اتنا ہی گناہ جس نے اس کی غلط کام کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو بھی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ ووٹ ایک محض کاغذ کی سادہ سی سفید پرچی نہیں ہے، اور اسی طریقے پر یہ میری بھی آپ کی بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں آیا وہ اس ووٹ کا، اس میری کاغذ کی پرچی کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ خدا کے لیے قوموں سے نکلو، یہ فلاں قوم کا ہے میں اس کو کیوں ووٹ دوں، یہ تو فلاں برادری کا ہے میں اس کو کیوں ووٹ دوں،
اس سے تو اچھی ہماری اپنی برادری، ہم چاہے اس میں وہ کتنا بڑا فاسق، فاجر، ظالم، جابر، سود خور، حرام خور کتنا بڑا کیوں نہ ہو، دوسری طرف میں کوئی شریف آدمی ہے، نہیں یار میں نے اپنی برادری سے ہٹ کے ووٹ نہیں دے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلو۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ووٹ کا صحیح طریقے پہ، صاف شفاف صحیح طریقے پر اس ووٹ کو کاسٹ کریں، اور اسی طریقے پر یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طریقے پر الیکشن کروائے تاکہ صحیح آدمی جس کا حق ہے وہ آگے آ سکے۔ اور اسی طریقے پر ووٹ کی ایک شرعی شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم جو ووٹ کا نمائندہ ہے، ہم اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس آدمی کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ میری ووٹ کا اہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اکبر الکبائر کہا، بڑے بڑے گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، فلاں گناہ فلاں گناہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ٹیک لگائی ہوئی تھی جب بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت اس گناہ کی باری آئی کہ کسی کی جگہ میں جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے ہو گئے، فرمایا بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کی جگہ میں جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے عدالت میں جا کر جھوٹ بول دیں گے یہی ایک جھوٹی گواہی ہے، نہیں، یہ جو الیکشن کے دوران ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں یہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کو دے رہے ہیں، یہ ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ آدمی جو کچھ بھی کرے گا یہ ہماری اس کو مکمل سپورٹ تھی اور ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس لیے اس کا گناہ بھی ہمارے سر کے اوپر آئے گا۔ اس لیے ووٹ سے پہلے ضرور اس بات کا تقاضا ہے کہ اپنی ووٹ کے جانچ کاسٹ کرنے سے پہلے صحیح طریقے پہ جانچ پڑتال کر لیں کہ آیا یہ بندہ میری ووٹ کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو کینڈیڈیٹ امیدوار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ وہ اس بات کا مدعی ہو جس کے لیے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہے کہ میں لوگوں کے یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو، اس عہدے کے لیے وہ اہلیت بھی رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جاہل قسم کا آدمی وہ اوپر آ کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر آلہ فلینتظر الساعہ، جب معاملہ نااہل نالائق جاہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نااہل لوگ جب اوپر آ جائیں، اور ان نااہل لوگوں کو لانے والے میں اور آپ ہیں، وہ ہماری ووٹ سے آتے ہیں، کسی اور کی ووٹ سے نہیں آتے ہیں۔ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو اس چیز کی اہلیت رکھتا ہو، اور ایک شخص خود الیکشن کے لیے وہ تیار ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے اس نے خرچ کر دیے، اس کو کسی پارٹی نے، کسی علاقے نے، کسی قوم برادری نے سپورٹ نہیں کی، وہ خود ہی کھڑا ہو گیا، پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا۔ یاد رکھ لیے ان عہدوں اور لالچ کے عہدوں کے لیے اس طرح امیدوار خود بن کے آنا یہ صحیح ہے۔ الا ایک بات کہ ایک انسان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس جائز منصب کے لیے میں نہیں آؤں گا، اگر میں نہیں آؤں گا تو غلط آدمی ضرور آئے گا، تو وہ اس لیے میدان میں آتا ہے، تو اس کے لیے تو آنا جائز ہے،
لیکن کوئی شخص اس وجہ سے آتا ہے کہ میں تاکہ مجھے لوگوں کے معاشرے میں، قوم میں، برادری میں اور ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر شہرت ملے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا امیدوار بن کے آنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی امیدوار کے لیے کہ وہ جس چیز کے لیے، جس منصب کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جس کام کے لیے آ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے پتہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ دیانتداری ہے، اس کے اندر امانت داری بھی موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلاۃ، امیر، غریب، اللہ کے حکم، بندوں کے حقوق اور ان چیزوں کا یہ کتنا پابند ہے اور کتنا پابند نہیں ہے۔ اس چیز کا اگر وہ پابند ہے، یہ نہیں ادھر اعلان ہو رہی ہے، باہر اس کی گپیں ہو رہی ہیں، وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ جو آدمی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا وہ میرے اور آپ کے حکموں کو کیسے پورا کرے گا؟ جو اللہ کے منادی مؤذن کی پکار پہ نہیں آنا چاہتا، جس کو اللہ کی ذات کا خوف نہیں، اگر کل میرا اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو وہ ہمارے کیا کون سے کام کرے گا؟ اگر اس کی دیانتداری مشہور ہے کہ یہ آدمی دیانتدار آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ ہر اچھی بری جگہ میں ہمارے ساتھ آنے والا ہے، ہمارے کام کرنے والا آدمی ہے، تو پھر تو اس کو ووٹ دیں۔ خدا کے لیے میں نے شروع میں بھی کہا یہ قوموں سے نکلیں، یہ برادریوں سے نکلیں، یہ شخصیتوں سے نکلیں، بلکہ اس شخص کو ووٹ دیں جو اس کا اہل ہو۔ اور جو امیدوار کھڑا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ پہلے اپنی ذات کا ذمہ دار تھا، اپنی ذات کا ذمہ دار تھا۔ جب وہ اس منصب پہ پہنچ چکا، جتنا بھی علاقہ اس کے ساتھ موجود ہے، جتنا بھی علاقہ، وہ اب سارے کے سارے کا ذمہ دار بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ جتنے بڑے علاقے کا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی دفعہ یہ مقولہ میں نے یہاں پہ بیان کیا، فرماتے تھے میری حکومت کے اندر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پہ کتا ایک جانور کا نام لے کر کہتے تھے اگر وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا القیامت والے دن حضرت عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہی منصب آج ہمارے گلے میں بھی آ رہا ہے۔ یاد رکھے گا امیدواری کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے حلقے کے اندر رات کو اگر کوئی بھوکا سویا یا کسی کے حالات ایسے تھے کہ میں نے اس سے پوچھ گچھ نہیں کی، کل قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے ہاں آج کی روش بن چکی ہے، جو امیدوار کھڑے ہیں وہ پیسہ اس طرح پھینک رہے ہیں، اس طرح جیسے کوئی ناچنے گانے بجانے والوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، اور جا کر لوگوں سے ووٹ خریدنے کے لیے وہ پیسہ پھینک رہے ہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لینا میرے دوستو، دو باتیں۔ جس شخص نے آج مجھے اور آپ کو پیسے دے کر ہماری ووٹ خرید لی، اس نے صرف ووٹ کی پرچی نہیں خریدی ہے، اس نے میرا اور آپ کا ضمیر بھی خرید لیا۔ میں اور آپ اس کے آج سے غلام بن چکے ہیں، چاہے وہ جیتے یا ہارے۔ اگر وہ جیت گیا، رات کے اندھیرے میں بھی وہ ہمیں کال کرے گا، بولے گا چلو فلان کرو، ہم نے اس کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ہم اس کے سامنے کوئی جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، اور ہمیشہ ہم اس کے غلام بن کے رہیں گے۔ ہم اس کے سامنے کوئی جائز مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے، ہم اس کے سامنے کوئی صحیح طریقے پر گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمیں احساس دلوائے گا آپ تو وہ ہو جس کو کل میں نے ووٹیں خرید کر کے یہاں پر لایا تھا، آپ میرے سامنے کون سا مطالبہ رکھ رہے۔ دوسری بات جو انسان کے دل کے اندر آتی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، آج ایک انسان غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس کو مال عطا کر دے،
وہ کل اس منصب کے لیے جب میدان میں آئے گا، کل جس شخص نے اس سے ووٹوں کے لیے، اپنی الیکشن مہم کے لیے، اپنی ووٹ کے لیے اس کو پیسے دیے تھے، وہ برسر ممبر بھی یہ بات کہے گا، یہ جو آج میرے مقابلے میں کھڑا ہے یہ تو وہ شخص ہے، یہ آپ کی کون سی امانت کا خیال رکھے گا؟ میں نے تو کل ان کو فلاں چوک اور چوراہے میں اتنے پیسے دے کر ان سے ووٹیں خریدی تھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ووٹ خریدنے کی نہیں ہے، یہ امانت ہے، امانت۔ اس لیے ووٹ کا استعمال وہ بالکل صحیح طریقے پر اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ جو ووٹ ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ تم اس کی امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ یہ واقعہ خاص ہے، لیکن عموماً اس میں یہ چیز داخل ہے، عام لوگوں کے لیے بھی۔ یہ ایک عام منصب نہیں ہے کہ آپ جس کو منہ اٹھایا جو بھی آیا اس کے ساتھ یہ والا روش اختیار کر لی کہ چلو یہ ہماری برادری کا بڑا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ساتھ شریف آدمی کھڑا ہے، ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ دوسری برادری کا ہے، چاہے یہ ہماری برادری کا کتنا بڑا ظالم جابر اور کتنا بڑا بدماش، کتنا بڑا برا کیوں نہ ہو، ہم نے اس کو نہیں دینی، ہم نے اس کو دینی ہے جو میری اس پرچی کی لاج بھی رکھے۔ اب ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک انسان نے ووٹ اس وجہ سے دی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس آدمی کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ آدمی میرے نزدیک صحیح تھا، کہ میں اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے دماغ میں یہ بات سوچی کہ یہ آدمی صحیح تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا جب وہ جیت گیا، وہ اس منصب پہ آ کر بیٹھ گیا، اب پتہ چلا کہ یہ آدمی صحیح نہیں تھا۔ یہ جس آدمی نے اس کو ووٹ دی ہے، اس نے نیک نیتی سے اس کو ووٹ دی ہے، لیکن وہ آگے سے غلط نکلا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ اس شخص کو گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے تو اپنی طرف سے اچھائی کے طور پہ اس کو دی ہے کہ میں اس کو اچھا سمجھ رہا۔ اب دوسری، ووٹ ہر حال میں کاسٹ کرنی ہے، دینی ضروری ہے، تو آیا کس شخص کو ووٹ دی جائے، کس شخص کو؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں امیدوار، 10 12 1 2 3 ان میں سے اچھا کون سا ہے، کون سا صحیح آدمی ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینی ہے۔ اگر 10ویں نمبر کا اچھا ہے جو بالکل تنے تنہا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار میرے اور بھی بہت گناہ ہیں، یار میں اور بھی سارے دن گناہ کرتا ہوں، یہ والا کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس گناہ کی سزا ڈبل ہے، اس گناہ کی سزا ڈبل ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کی سزا ان کی بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کی توبہ کی توفیق ہو جائے، اس گناہ کی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ، یہ جو پرچی ہم دے رہے ہیں یہ پوری قوم کے لیے ہم دے رہے ہیں، میری اور آپ کے ایک ووٹ سے پوری قوم کا پاسا، ایک پایا جو ہے وہ پلٹے گی، اور یہ آدمی جتنا بھی گناہ کرے گا یہ اس کے اندر ہم پوری قوم کی ترجمانی کر کے اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ووٹ دینے سے پہلے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا، خدا کے لیے قوم برادریوں میں بار بار کہتا ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، ان کانوں سے ان علاقوں میں کہا یار ہم ہاریں یا جیت جائیں، فلاں آدمی نہ جیتے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ کسی کو میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہا یار کچھ بھی ہو جائے نا وہ فلاں آدمی نہیں جیتنا چاہیے۔ جس جگہ میں اس منصب کی خاطر دوسروں کو ذلیل اور رسوا کر کے آگے میدان میں آ رہے ہیں، میرے محترم دوستو یہ ذہن میں ہم رکھ لیں، وہ کل میری اور آپ کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ ان خیال استو محال استو جنو است، یہ خواب اور خیال تو ہو سکتے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی کسی عزت دار آدمی کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اس جگہ میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے جہاں پر اس کی عزت بنی ہوئی ہوگی۔ اور اسی طریقے پر ووٹ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، ہم ہر ایک کو کہتے ہیں آپ کو بھی ووٹ دیں گے، آپ کو بھی دیں گے۔ یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ آتا ہے، کہتے ہیں جی آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جو بھی آیا اس کو بولا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ پہلی بات ہماری ووٹ ہی جانی ہے،
جن لوگوں کی ووٹ ہے وہ کہتے ہیں، کسی لطیفہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، وہ کسی جگہ میں ووٹوں والے ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے، بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، دعا سلام ہوا، سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کہا چلو دعا کرو جیسے ووٹ مانگنے کے بعد کی جاتی ہے کہ وعدہ کرو ہم نے آپ کو ووٹ دینی ہے۔ تو جب انہوں نے ووٹ ان سے مانگی تو انہوں نے کہا چلو اب کلمہ بھی پڑھو۔ تو انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھو۔ انہوں نے تیسرا کلمہ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلا کلمہ کیوں نہیں پڑھنی ہو؟ انہوں نے پہلے دو تو دوے نہ پڑھ سکتے، پہلے دو کلمے تو ہم نے دوسروں کے ساتھ کرنی ہیں، آپ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں تو ہم نے تیسرا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ کو بھی ووٹ دیں گے۔ تو خدا کے لیے جس کو بھی ووٹ دینی ہے یہ امانت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بندے کے درمیان فیصلہ ہے، تیسرا آدمی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک بندہ ہے، اور ہم اس بات کے مدعی ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جس بندے کو ووٹ دینی ہے یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے کہ یا اللہ میں جس نیک نیتی کے ساتھ اس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں، اللہ اگر یہ اہل ہے تو میں اس کو دے رہا ہوں، یا اللہ میری سمجھ میں جتنا آ رہا تھا میں نے اس کو دے دی ہے، باقی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔